خوش آمدید بیان تقی چینل میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ الم نشرح کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کچھ عرصے سے میں نے ان صورتوں کی تشریح کا بیان شروع کر رکھا ہے جو عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تاکہ ان کا مفہوم کم از کم اجمالی طور پر ذہن میں رہے، تو قرآن کریم کے پڑھنے کے دوران، نمازوں کے دوران اس کا استحضار ہو سکے۔ اسی میں یہ سورہ الم نشرح ہے جس کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورت حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فضیلت اور آپ کا عالی مقام بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور اس میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا جو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول فرمائی۔ پہلے سورت کا میں اجمالی ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح عرض کروں گا۔ الم نشرح لک صدرک، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے وہ بوجھ ہٹا دیا، تمہارا وہ بوجھ ہٹا دیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر ہم نے تمہارے تذکرے کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقین رکھو کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اب دوبارہ اسی کو دہرایا، یقین رکھو کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات آپ پر فرمائے ہیں ان کے شکر کے طور پر جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہوں، فَانصَبْ، تو اپنے آپ کو تھکائیے، اللہ کی عبادت میں تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے لو لگائیے، اپنے پروردگار کی طرف رغبت کا اور شوق کا مظاہرہ فرمائیے۔ یہ ہے ترجمہ اس سورت کا۔ اور سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ نے اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس انعام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے تمہارے سینہ کھول دیا اور تم سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس سے تمہاری
کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کا جو بوجھ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا گمراہی میں غرق ہے۔ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں، قتل و غارت گری میں، فسق و فجور میں حد سے گزرا ہوا ہے۔ پورا ماحول کفر و ضلالت کی اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے، اور اس میں تنہ تنہا ایک ذات کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس سارے ماحول میں، اس سارے معاشرے میں، اس ساری دنیا میں تمہیں انقلاب لانا ہے، ان بگڑے ہوئے لوگوں کو درست کرنا ہے، ان کے عقیدے صحیح کرنے ہیں، ان کے اعمال صحیح کرنے ہیں، ان کے اندر جو غلط عادتیں پیوست ہو گئی ہیں ان کو بدلنا ہے اور تنہ تنہا ہو۔ اور یہ حکم آ رہا ہے اس وقت جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ 40 سال کے بعد عام طور سے انسان کے قوا میں رفتہ رفتہ انحطاط آنا شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ 40 سال عمر کو پہنچنے سے پختگی بھی آتی ہے، سوچ سمجھ بھی پختہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر انحطاط کا دور آتا ہے، قوا مزمحل ہونے لگتے ہیں رفتہ رفتہ۔ تو اس ایسے موقع پر جبکہ آپ کی عمر 40 سال ہے اور اب قوا کے بظاہر انحطاط کا وقت آنے والا ہے، اس وقت میں اتنی عظیم ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی جا رہی ہے، اور تنہ تنہا دنیا کے اندر کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی مددگار بھی نظر نہیں آتا، اس وقت میں یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے، تو اس ذمہ داری کا کتنا بوجھ ہوگا، کتنی اس کی مشقت معلوم ہوتی ہوگی کہ میں کس طرح اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ چنانچہ سورہ اقرا کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو ذمہ داری کے اس عظیم احساس سے آپ کو جانا چڑھا ہے، بخار ہو گیا، اور جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اہلیہ محترمہ، ان سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، جانا چڑھ گیا۔ تو اتنا سخت بوجھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ بوجھ کیا کیا ہوں گے؟ ایک طرف اس بات کا بوجھ کہ اللہ جل جلالہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا، اس کے تمام ابعاد پر غور کرنا، اور اس کے تمام مقتضیات کو سوچنا، یہ میں تنہا کیسے انجام دوں گا؟ جو وحی مجھ پر نازل ہو رہی ہے اس وحی کے معنی بھی، اس کو الفاظ کو بھی محفوظ کرنا ہے، اس کے پڑھنے کے طریقے کو بھی محفوظ کرنا ہے، اس کے معنی کو بھی محفوظ کرنا ہے، اس سے جو جو احکام نکلتے ہیں وہ احکام بھی یاد رکھنے ہیں، اور آپ امی ہیں۔ لکھنا آپ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ دکھایا تھا سرکار دو عالم کی ذات مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو امی بنایا تھا، یعنی نہ آپ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، جو کچھ تھا وہ حافظے میں تھا اور دل میں تھا۔ تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اور اس کو محفوظ بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے،
اگر کوئی عام آدمی ہو تو جو کچھ ایک مرتبہ سنا اس کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو یاد کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، لہذا لکھ کر یاد کرنے کا کوئی سوال نہیں، صرف کان سے سن کر جو کچھ سنا گیا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم جب کوئی حفظ کرنے بیٹھتا ہے تو بہت اچھا یاد کرنے والا ہو تو 2.5-3 سال کم از کم لگتے ہیں اس کو یاد کرنے میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب نہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے، اور بعض اوقات آیات، بہت ساری آیات ایک ساتھ نازل ہوئی، مثلا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ انعام پوری کی پوری ایک مرتبہ نازل ہوئی تھی، سورہ انعام تقریباً 1.5 پارے کے اوپر مشتمل ہے، وہ ایک ساتھ نازل ہوئی، تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کے الفاظ یاد رکھنے ہیں، پھر الفاظ قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ مقرر ہے، یہ نہیں کہ جس طرح چاہا پڑھ لیا، اور وہ طریقہ وہ ہے جو جبریل امین علیہ السلام نے جس طرح پڑھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کو حکم یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم یعنی جبریل امین کے واسطے سے اس کو پڑھیں گے تو تمہیں اسی قرات کی اتباع کرنی ہے، اسی طرح تمہیں بھی پڑھنا ہے جس طرح جبریل علیہ السلام نے پڑھا، جس حرف کو جس طرح ادا کیا اسی طرح ادا کرنا ہے، لہذا صرف الفاظ کو محفوظ نہیں رکھنا، اس الفاظ کے پڑھنے کے طریقے کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور اس طریقے کو دوسروں تک سکھانا بھی ہے، اور پھر قرآن کریم تو ایک دریائے ناپیدا کنار ہے معانی کا، معارف کا، تو اس کے ایک ایک لفظ میں جو معانی پوشیدہ ہیں، جو معنی ہے اس کے، جو اس کا مفہوم ہے، اس میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان ساری ہدایات کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر پھر دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور قرآن کریم چونکہ نہ جانے کتنے علوم کا سمندر ہے، اس واسطے ان سارے علوم کو اپنے پاس محفوظ بھی کرنا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے متعلق، پھر اس قرآن کریم کے اندر مختلف احکام عطا فرمائے گئے ہیں، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، پھر اس حلال اور حرام کی تفصیل وحی غیر مطلوب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے، احکام کی جزیات بھی محفوظ رکھنی ہے۔ یہ سارا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا، تو آپ یہ سوچتے تھے کہ میں شروع میں آپ کو خیال ہوتا تھا کہ میں تنہا ایک امی وہ ان سارے علوم کو، ان سارے معارف کو کس طرح محفوظ کروں گا، اور پھر اس گمراہ قوم کے سامنے جو ضلالت میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو کس طرح پیش کروں گا، کس طرح لوگوں کو اس پر قائل کروں گا، مخالفتیں ہوں گی تو ان مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، تنہا کیسے ان کا مقابلہ کروں گا، یہ ساری ذمہ داریاں تھیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کا بوجھ تھا آپ کے قلب مبارک پر۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا بوجھ اور یہ ساری ذمہ داریوں کا احساس ہم نے اس طرح ختم کر دیا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی سینے کو کشادہ کر دیا، اتنا کشادہ کر دیا کہ سارے کام اس سینہ مبارک کے اندر سما گئے، اس سینہ مبارک کو یہ قوت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ رکھیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ رکھیں، اس کو، اس کے معنی کو بھی محفوظ فرمائیں، اس سے نکلنے والے احکام کو بھی محفوظ فرمائیں۔ اس طرح ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا۔ سینہ کھولنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کسی چیز کو
गिरफ्त में लाने से अपने आप को आजिज महसूस कर रहा है तो सीना तंग हो जाता है। कोई बात समझना चाहता है, समझ में नहीं आ रही, कोई बात याद करना चाहता है, याद नहीं हो रही, तो इसका माना है कि सीना तंग हो रहा है, सीने में वो महफूज नहीं हो रही। जब अल्लाह तबारक व तआला सीना खोल देते हैं तो फिर जो चीज समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आने लगती है, जो चीज याद नहीं हो रही थी वो याद होने लगती है, और याद न होने और समझ में न आने की वजह से जो कुल्फत और कोफ्त होती है वो कोफ्त जाहिल हो जाती है। तो एक शरे सदर के माना ये होते हैं कि बात समझ में आ गई, जो याद होनी चाहिए थी वो याद हो रही है। दूसरा ये कि किसी बात के ऊपर बाद औकात इंसान को तरद्दुद होता है, ये करूं या ना करूं, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस तरद्दुद की हालत में इंसान के सीने में तंगी पैदा होती है कि क्या करूं, कश्मकश में हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या तर्जुमा इख्तियार करना चाहिए। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी एक जानिब को मुतय्यन करके उस पर इत्मीनान अता फरमा देते हैं, कश्मकश थी मगर उनमें कि ये करूं या ये करूं, ये काम करूं या ना करूं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिल में एक इत्मीनान पैदा कर दिया कि ये करना चाहिए। इसको भी शरे सदर कहते हैं, यानी ये मुझे इसके ऊपर इत्मीनान हो गया, शरे सदर हो गया, यानी इत्मीनान हो गया। अब जो तरद्दुद था वो खत्म हो गया, जो कश्मकश थी वो जाहिल हो गई।